اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین و اصحابہ المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اول بیت وَضِيَا لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ صلوات۔ بزرگان عزیز اور برادران ایمان، عزاداران و ماتمداران شہزادی عالمیان، پارہ جگر رسالت مآب، الحمدللہ آپ 3 روز سے مسلسل اپنے تخلیقی اور اپنے وجودی تقاضوں کو عمل میں لاتے ہوئے محبت و مودت کی عبادت با جماعت انجام دے رہے ہیں۔ مسلسل علماء و خطبہ اور ملک کے مشہور ترین ذاکرین نے عظمت سیدہ کائنات ام الائمہ ہمسر ولایت بطول عظمیٰ صدیقہ کبریٰ حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ کے فضائل و مناقب اور ان کی ذات گرامی کے تعلق سے جو مراتب، جو افکار، جو نظریات اور جو کمالات ذہن انسانی کے امکان میں ہو سکتے تھے، وہ سب آپ کے سامنے پیش فرمائے۔ میں نے اس وقت کی اس پروگرام کی مردانہ حیثیت سے اس آخری گفتگو کو پیش کرنے کے حوالے سے عنوان کلام کے طور پر آپ کی پاکیزہ سماعتوں کی بارگاہ میں قرآن مجید کی جس گرامی آیت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، وہ مقدس اور مطہر آیت کلام الہی کے تیسرے سورہ یعنی سورہ مبارک ہے آل عمران کی 96 نمبر کی آیت، جس کے حوالے سے کائنات کا پروردگار خانہ کعبہ کے تقدس
مسجود کائنات کے وقار اور اپنے بیت عتیق و بیت رقیق اور مولد ولی حق خانہ کعبہ کے کمالات، رفعت، شان، شوکت، عظمت، عزت اور تمام فضیلتوں کے تعلق سے گفتگو فرما رہا۔ ذرا غور کریں اور فکر کریں۔ میں اس منزل پر آپ کو دعوت فکر دوں گا اور ایک مرحلہ کلام تک لانے کی کوشش کروں گا۔ یہ آیت وہ اہم ترین آیت ہے کہ جس کے ذریعے اللہ نے کعبے کا تعارف دیا ہے، کعبے کا انٹروڈکشن دیا ہے، کعبے کا عرفان، کعبے کی معرفت، کعبے کی شناخت، کعبے کی پہچان اور کعبے کی رافت کا اللہ نے ایک رخ اور ایک پہلو انسانی نظروں کے سامنے رکھا ہے اور ارشاد ہوا اِنَّا اَوَّلَ بیت، بے شک، بلا شبہ، لا ریب، نو ڈاؤٹ، بلا تردد، بلا توہم، سب سے پہلا گھر اس روئے زمین پر، اس کائنات میں سب سے پہلا گھر، اِنَّا اَوَّلَ بیت، سب سے پہلا گھر جو کائنات میں بنا وہ یہی ہے جو مکے کی سرزمین پر بنا۔ یعنی اللہ کعبے کے تعلق سے بول رہا ہے۔ کعبے کا لقب، کعبے کا ٹائٹل قرآن مجید میں بیت ہے، بیت اللہ۔ بیت اللہ کا مطلب ہے اللہ کا گھر۔ توجہ چاہ رہا ہوں۔ اس کائنات میں فضیلتوں کی انتہا پر دو ہی حقیقتیں نظر آتی ہیں، یا اللہ کا بیت نظر آتا ہے یا اللہ کے اہل بیت نظر آتے ہیں۔ غور کریں، آپ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ میں ایک لمحے کے لیے رک رہا ہوں، جو جانا چاہ رہے ہیں وہ چلے جائیں۔ مجلس کے درمیان توہین فرش اعضاء کے مرتکب نہ ہو۔ غور کریے آپ، یہ آنا جانا یہ آداب فرش اعضاء کے بالکل خلاف ہے۔ تہذیب ہونا چاہیے، ادب ہونا چاہیے، اہمیت کا احساس اور انداز ہمیں پوری طرح سے فرش اعضاء کے تعلق سے ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ غور کریں گے آپ، دو ہی حقیقتیں ہیں، یا اللہ کا بیت یا اللہ کے اہل بیت۔ اللہ نے پہلے بیت کا تذکرہ کیا تاکہ مسلمان پہلے بیت کی عظمت کو سمجھ لے، تاکہ اہل بیت کی عظمت کو سمجھنے میں اس کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ اب اپنے گھر کی عظمت، خانہ مقدس کی عظمت، بیت الہی کی عظمت، مسجد کعبہ کی عظمت، مسجد حرام کی عظمت، جتنے بھی لفظ لیں اور سمجھ لیں، خانہ کعبہ کے تعلق سے کیا ہے یہ بیت اللہ۔ بیت اللہ کا مطلب کیا ہے؟ بیت اللہ کا مطلب ہے اللہ کا گھر۔ لغت، ڈکشنری، روایت، حدیث، جائیے، تاریخ، تفسیر، بیان، تقریر، خطاب، اشعار، نظر، فکر، تحقیق، تلاش، تفحص، کیوروسٹی، جتنی بھی چیزیں ہیں آپ جا کے دیکھ لیے، ڈاکومنٹ میں جتنے بھی ثبوت، دلائل، پروف آپ کو فراہم ہوں گے، وہاں پر آپ کو یہی فکر ملے گی، بیت اللہ، اللہ کا گھر، اللہ کا گھر، اللہ کا گھر۔ لیکن بیت اللہ کا ترجمہ صرف اللہ ہی کا گھر نہیں ہے۔ علماء فرمائے گھر کے لیے عربی زبان میں 14 لفظیں استعمال ہوئی ہیں: مکان، دار، قصر، محل، مسکن، منزل۔ غور کر رہے ہیں نا آپ، یہ سارے کیا ہیں؟ یہ گھر کے لیے ہے۔ لیکن کعبے کا لقب نہ مکان اللہ ہے، نہ دار اللہ ہے، نہ محل اللہ ہے، نہ منزل اللہ ہے، نہ قصر اللہ ہے۔ کعبے کا ٹائٹل ہے بیت اللہ۔ توجہ کیجئے گا۔ تو دار کیوں نہیں کہا؟
مکان کیوں نہیں کہا، محل کیوں نہیں کہا، منزل کیوں نہیں کہا، قصر کیوں نہیں کہا، مسکن کیوں نہیں کہا؟ سارے الفاظ اور سارے اسماء اور سارے ناموں کو نظر انداز کر کے اللہ نے بیت کا کیوں انتخاب کیا؟ یہ بیت کا کیا مطلب ہے؟ اصل میں بیت اس گھر کو کہتے ہیں، ذرا توجہ کرنا، اس گھر کو بیت کہتے ہیں کہ جس گھر میں گھر کا مالک کم سے کم ایک رات گزارے۔ نہیں سوچا آپ نے، نہیں فکر کی آپ نے؟ پھر میں آپ کو ذرا بیداری کے لیے گزارش کرنا چاہوں گا، آپ بیدار ہوں تو لطف آئے۔ بھائی گھر کو کیا کہتے ہیں؟ دار۔ گھر کو کیا کہتے ہیں؟ ہاؤس کو، اسے مکان کو، ولا، جہاں پر آپ رہتے ہیں، رات دن گزارتے ہیں، آرام کرتے ہیں، استراحت کرتے ہیں، سر چھپاتے ہیں۔ آپ کی فیملی، آپ کا خاندان، آپ کا قبیلہ، آپ کی نسل، آپ کے رشتہ دار، آپ کے قرابت دار اور آپ کے تمام اعزاء جہاں پہ رہتے ہوں، اس جگہ کا کیا نام ہے؟ اس پیلیس کا کیا نام ہے؟ کا مکان تو مکان ہے نا، ہم بولتے ہیں، مگر عربی میں دار، مکان، محل، منزل، مسکن، قصر اور بیت، اللہ نے لفظ بیت ہی کیوں کہا؟ اور کریے گا، کعبہ مکان نہیں ہے، کعبہ دار نہیں ہے، کعبہ منزل نہیں ہے، کعبہ محل نہیں ہے، کعبہ مسکن نہیں ہے، کعبہ قصر نہیں ہے، بیت کیوں ہے؟ بیت اس گھر کو کہتے ہیں جہاں گھر والا کم سے کم ایک رات گزارے۔ تو یہ کعبہ ہے بیت اللہ، یعنی اللہ کا گھر، تو گھر والا کون ہوا؟ اللہ ہوا۔ اور بیت کا مطلب ہے ایک رات گزارنا۔ تو اللہ نے خانہ کعبہ میں کتنی راتیں گزاری؟ اگر اللہ کعبے میں آ جائے تو کعبہ نہ رہے، اللہ نہ رہے، اور اگر اللہ نہ آئے تو کعبہ بیت اللہ نہ بنے۔ توجہ کیجئے گا، اب دو مصیبتیں ہیں، دو طرفہ پرابلم ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ ذرا دیکھئے، اپنے ذہنوں کو مہمیز کیجئے، اپنے دماغوں کو آگے بڑھائیے، اپنی عقل کو قوت پرواز عطا کیجئے، اپنی فکر کو اڑنے کا سلیقہ عطا کیجئے تاکہ بات آگے بڑھے۔ بیت اللہ کیا مطلب؟ میری قوم کے نونہالوں، بیت اللہ ہے اضافتی معاملہ، اللہ کا بیت۔ اور بیت کا مطلب کیا ہے؟ جہاں گھر والا ایک رات گزارے۔ تو خانہ کعبہ کا کنسپٹ ہمارے سامنے اس وقت آئے گا جب اللہ گھر میں، کعبے میں کم سے کم ایک رات گزارے۔ لیکن پریشانی یہ ہے کہ اللہ اگر گھر میں آ گیا تو اللہ نہیں رہے گا، محدود ہو جائے گا، اور جو محدود ہو جائے تو جو جا رہا وہ ملا تو ہو سکتا ہے، اللہ نہیں ہو سکتا۔ جس سے ہمیں صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، ہم جا رہے ہیں۔ بے نیاز ہے، صمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے، بے جسم ہے، بے بدن ہے، بے اجزاء ہے، بے پارٹس ہے، بے حصہ ہے، نہ دکھائی دیتا، نہ میٹر ہے، نہ جنس ہے، نہ مادہ ہے۔ اللہ تو جو جا رہا خالق مادہ، خالق بدن، خالق جسم، خالق اجزاء، خالق کل شے، تو کوئی آتا ہی نہیں۔ اس کو کوئی چیز لیمٹ میں نہیں لا سکتی، محدود نہیں کر سکتی۔ اور جب تک کعبے میں کعبے کا مالک نہ آئے، کعبہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، بیت نہیں ہو سکتا۔ بھئی ذرا سمجھئے، بیت کب بنے گا؟ چھوٹی سی بات ہے، سمجھئے، فکر کریے، غور کریے، تدبر کریے، پھر ایک مرتبہ تھوڑا سا اس منزل پہ آ جائیے جہاں سے ہم آگے چل سکے۔ بیت اللہ، اللہ کا بیت۔ بیت کون سا گھر؟ جس میں گھر کا مالک ایک رات گزارے۔ یہ بھی کوئی ایسی بات ہے جو سمجھ میں نہ آئے۔ تو کیا اللہ گھر میں رات گزارے گا؟ کعبے میں رات گزارے گا؟ ہوگا نہیں، اللہ تو گزار نہیں سکتا۔ تو جب رات گزاری نہیں تو یہ بیت کیسے بنا؟ بیت اللہ کیسے بنا؟ مجھے وہ راز بتا دو کہ اللہ آیا بھی نہیں گھر میں،
اور بیت اللہ بھی بن گیا۔ کس کے فیض و کرم سے بنا؟ کس لیے ہوا؟ کیا آدم اس گھر میں رہے، نوح اس گھر میں رہے، ابراہیم اس گھر میں رہے، موسیٰ اس گھر میں رہے، عیسیٰ اس گھر میں رہے؟ کوئی آیا گھر میں رہا؟ کعبے میں کسی نے ایک رات گزاری؟ کم سے کم ایک رات گزاری جائے۔ اور ایک بات اور دیکھنا، قرآن میں آنکھیں گڑا گڑا کر دیکھنا، بنی اسرائیل ہیں، بنی ابراہیم ہیں، بنی آدم ہیں، توجہ جانا، یہ قبیلہ، وہ خاندان، یہ ذریت، وہ نسل، یہ امت، وہ گروہ، یہ جماعت، یہ لشکر، یہ گروہ، غور کریے گا، ہر طرح کے نام آئیں گے، مگر ایک لقب ہے اہل بیت۔ توجہ جا رہا ہوں، اہل بیت کسی نبی کی اولاد کو نہیں کہا اللہ نے۔ آدم کی اولاد بنی آدم کہلائی، اہل بیت نہیں کہلائی۔ ابراہیم کی اولاد آل ابراہیم کہلائی، اہل بیت نہیں کہلائی۔ موسیٰ کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی، اہل بیت نہیں کہلائی۔ عیسیٰ والے عیسائی کہلائے، اہل بیت نہیں کہلائے۔ اہل بیت ایک ہی بی بی کی اولاد کا لقب ہے جس نے کعبے میں قیام کیا تھا، وہ ہے فاطمہ بنت اسد۔ اللہ تعالیٰ نے فاطمہ بنت اسد کی اولاد کو اہل بیت کیوں بنایا؟ اصل میں وہ مشکل جو توحید پر طاری ہو رہی تھی اس کو حل کیا ہے۔ علی کی ماں نے کعبے میں 3 دن رہ کر اللہ سے کہا، کیوں پروردگار، گھر کو بیت بنانے کے لیے گھر میں رہنا لازم تھا نا، میں 3 دن رہ گئی۔ آواز آئی، فاطمہ بنت اسد، تمہارا ہمارا کمپرومائز، تم نے ہمارے گھر کو بیت بنایا، ہم نے تمہاری اولاد کو اہل بیت بنایا۔ اتنی بات زبردست۔ دیکھ رہے ہیں نا؟ اب یہ بڑا نازک ماحول ہوتا ہے، کوئی بات ذہنوں تک پہنچانا۔ بیت اللہ کیا کنسپٹ ہے؟ اللہ کا بیت۔ دیکھیں معتبر علماء بیٹھے ہیں، بیت بیتوتا سے بنا ہے، مصدر ہے، ورب ہے بیتوتا۔ بیتوتا کا مطلب ہے شب گزاشتن، رات گزارنا، نائٹ اسٹے، کہیں پر رات میں رہنا، شباشی کرنا، جس مقام پر اس کو کہتے ہیں بیت۔ کعبہ ہے بیت اللہ، ہے نا؟ تو کعبے کو بیت اللہ کس نسبت سے یہ شرف ملا کہ بیت اللہ بنا؟ اللہ تو رہا نہیں تھا آ کر، اللہ ہی نے کسی اپنے معتمد ایسے کردار کو کعبے میں بلایا کہ جس کے لیے دیوار میں در بنایا۔ غور کریے گا، فاطمہ بنت اسد پرانے در سے نہیں آئیں، نیا در بنا، جدید، بالکل لیٹسٹ گیٹ۔ کہاں سے آئیں؟ فاطمہ بنت اسد نئے دروازے سے، اور آگے خانہ کعبہ میں قیام فرمایا تاکہ کعبہ کعبہ نہ رہے، بیت بن جائے، رات گزارنے کی نسبت سے بیت بن جائے۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں نہیں صاحب آپ تو علی کی ماں کے فضائل بیان کرنے لگے، تو پھر مسئلہ آپ حل کر دیجئے۔ کون رہا کعبے میں آ کر؟ کوئی رہا؟ کسی نے قیام کیا کعبے میں؟ ہوگا نہیں کیا۔ ارے اگر کل نہیں کیا تو آج کر لو نا، نہیں سمجھ رہے آپ؟ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، چابی تمہارے ہاتھ میں ہے، تالا تمہارے قابو میں ہے، قفل کھول لو، لوگ توڑ دو، دروازہ وا کر لو، چلے جاؤ۔ اپنی ماں کو اس موقع پر جب وہ ماں بننے والی ہوں اللہ کے گھر میں بھیج دو تاکہ تمہارے خاندان کا کوئی بچہ کعبے میں پیدا ہو جائے۔ تو چابی رکھنے کے بعد
تو جو چاہ رہا ہوں کعبے کے خادم ہونے کے بعد، کعبے پہ قبضہ کرنے کے بعد بھی کسی کو یہ جرت نہ ہوئی کہ اپنے کسی خاندان کے غور کیجئے گا حرم کو کعبے میں بھیج کر ماں بننے کا موقع دے دے. نہیں ہے نا، پاسیبیلٹی ہے، امکان ہے. آپ تو میری طرف دیکھ رہے ہیں جیسے میں کوئی بالکل الگ بات کہہ رہا ہوں. ارے بھائی بادشاہ آل سعود برادر یہود یا اولاد یہود جو بھی کہی ہے، ان کے ہاتھ میں تالا ہے کہ نہیں؟ چابی. خانہ کعبہ کا قفل، غسل وہ دے، پردہ وہ بدلے، طواف کی اجازت وہ دے، ویزا وہ عطا کرے، حاجیوں کا کوٹا وہ معین کرے. ساری باتیں ہیں کہ نہیں؟ تو جاؤ دروازہ کھولو اور اپنے کسی خاندان کی مستور کو کعبے میں بھیج دو تاکہ وہ ماں بن جائے اور تمہارے یہاں بھی کوئی مولود کعبہ ہو جائے. نہیں سمجھے آپ؟ کسی ایک میں بھی جرت نہیں ہوئی. آج تک کسی نے یہ سوچا بھی نہیں کہ یہ کام کر لوں، چونکہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ فضیلتوں کے بجائے عذاب کا دروازہ کھل جائے گا، اللہ کا غیظ و غضب سامنے آ جائے گا. کوئی نہیں گیا. لیکن ایک بات اور بتا دو، بادشاہ، شہنشاہ، شاہ عبداللہ، شاہ سعود، شاہ آل سعود، شاہ فیصل، شاہ فلاں، شاہ سلمان، سب کے ساتھ شاہ، سب کے ساتھ کنگ فہد، کنگ عبداللہ تھا کہ نہیں؟ سارے بادشاہ کس کے لیے بادشاہ؟ بحرین والوں کے لیے بادشاہ، مسلمانوں کے لیے بادشاہ، امتیوں کے لیے بادشاہ، کلمہ گویوں کے لیے بادشاہ، نمازیوں کے لیے بادشاہ، دبئی والوں کے لیے بادشاہ، ہندوستان والوں کے لیے بادشاہ، پاکستان والوں کے لیے بادشاہ، سب کے لیے بادشاہ ہے نا. لیکن خود ان کا ٹائٹل دیکھا، وہ اپنے ہاتھ سے کیا لکھتے؟ خادم الحرمین. ہم تو حرم کے نوکر ہیں، کعبے کے نوکر ہیں. کعبے کا نوکر اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، کعبے کا خادم، کعبے کا سروائن، کعبے کا خادم. تو جو چاہ رہا ہوں کعبے کا نوکر. تو آپ نے نہیں دیکھا کہ خود کو نوکر کہنے والے کائنات میں کیا کہلا رہے ہیں؟ اپنے آپ کو شہنشاہ کہلا رہے ہیں. سارے مسلمان انہیں بادشاہ کہلا رہے ہیں. اب بھی علی سمجھ میں نہیں آئے. تو جو جا رہا ہوں کہ جس کا زچا خانہ اپنے نوکروں کو بادشاہ بنا دے وہ علی کیا ہوگا؟ اس علی کا اب دیکھئے آپ خادم الحرمین الشریفین، روضہ رسول کے مسجد نبوی کے کعبے کے یہ سب خادم ہیں، نوکر ہیں. تو نوکروں کی کیا منزل بڑھا دی گئی؟ علی کو کون سمجھے گا؟ اور جب علی کو کوئی نہیں سمجھ سکتا تو علی کے ان تو جو کیجئے گا نور الہی کے امین علی کے ماں باپ ابو طالب و فاطمہ بنت اسد علیہ السلام کو کون سمجھے گا؟ غور کریے. آج چونکہ فاطمہ زہرا کے تعلق سے گفتگو ہو رہی ہے، میں نے بیت کا آپ کے سامنے تعارف رکھا. اللہ نے خانہ کعبہ جو اینٹ گارے مٹی چونے پانی پتھر سے بنا اور 2 نبیوں سے جس کی اللہ نے تعمیر جدید کرائی، اسے کیا کہا؟ اِنَّا اَوَّلَ بَيْتٍ. سمجھ کے چلیے گا، قرآن پڑھ رہا ہوں، کوئی روایت، کوئی حدیث، کوئی تاریخ کا فقرہ یا کوئی ناول کا چیپٹر نہیں ہے. قرآن مجید آیت نمبر 96 سورہ نمبر 3 ارشاد کیا ہوا؟ اِنَّا اَوَّلَ بَيْتٍ، سب سے پہلا گھر، سب سے پہلا گھر، the first house
سب سے پہلا گھر. آپ میری طرف دیکھ رہے ہیں، یہ کہنے والا کون ہے؟ یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب سے پہلا گھر ہے. جسے اللہ سب سے پہلا کہہ دے پھر اس سے پہلے کسی اور کو ماننا حرام ہے. اور جو چاہ رہا، کیا مطلب ہوا؟ کعبے کا ٹائٹل، لقب، شناخت، پہچان، علامت، فضیلت، نشان، پہلو، اینگل، رخ کیا ہے؟ اول بیت، اول بیت، سب سے پہلا گھر، سب سے پہلا گھر، اولین ترین خانہ، سب سے پرانا گھر، اولڈ ہاؤس، سب سے پہلا گھر. تو جسے اللہ نے سب سے پہلا کہہ دیا، اب اس سے پہلے کوئی گھر ہے ہی نہیں. اللہ نے پہلا کہا. توجہ چاہ رہا ہوں، کمال ہے. میں نے قرآن پڑھا، آسمان کو پہلی مخلوق نہیں کہا، زمین کو پہلی خلقت نہیں کہا، چاند سورج کو پہلی خلقت نہیں کہا، ستاروں کو پہلی خلقت نہیں کہا. لہذا جہاں اللہ نے لفظ اول نہیں رکھا تھا، آج کے تحقیق دانوں نے اور سائنٹسٹ نے ان سب کا ہمیں بیورہ دے دیا، خلاصہ دے دیا. زمین کب بنی؟ آج سائنس بتا رہی ہے. آسمان کب بنا؟ آج سائنٹسٹ بتا رہے ہیں. سورج کب بنا؟ بتا رہے ہیں. چاند کب بنا؟ بتا رہے ہیں. ہوائیں کب پھیلی؟ بتا رہے ہیں. خلائق کب وجود میں آئی؟ سائنٹسٹ بتا رہے ہیں. اسپیس کہاں ہے؟ ڈائمنشنز کہاں ہے؟ گلیکسیز کہاں ہے؟ ہال پاس کہاں ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ سمندر کیا ہے؟ پہاڑ کیا ہے؟ کب بنے؟ کیسے بنے؟ ڈائناسور کب تھا؟ توجہ چاہ رہا ہوں، بتا رہے ہیں کہ نہیں بتا رہے؟ جاگ رہے ہیں نا؟ آج کی سائنسی ریسرچ نے بتا دیا زمین کب بنی، آسمان کب بنا، چاند ستارے کب بنے. جھٹلائیں گے؟ وسائل ہیں، سورسز ہیں، آلات ہیں، لیبارٹریز ہیں، رصد گاہیں ہیں، تحقیقی مراکز ہیں. تو جو چاہ رہا کیوروسینیکل سینٹر ہے. سائنسداں بتا رہے ہیں سورج کب سے ہے، چاند کب سے ہے. مگر میں نے ساری کتابوں کو تلاش کر لیا، آج تک کوئی سائنسداں یہ نہ بتا سکا کہ اول بیت کب بنا. نہیں سمجھ رہے آپ؟ جس کے ساتھ اللہ نے اول لگا دیا اس کو نہیں بتا پایا. آسمان کے ساتھ اول نہیں لگایا تھا، سائنسدانوں نے بتا دیا. زمین کے ساتھ اول نہیں لگایا تھا، سائنٹسٹ نے بتا دیا. پہاڑ کے ساتھ اول نہیں لگایا تھا. یا انا اول، بے شک اول بیت، سب سے پہلا گھر خانہ کعبہ ہے. تو آج کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں جو یہ بتا سکے کہ کعبہ کب بنا. آئنسٹائن بتاؤ کعبہ کب بنا، نیوٹن بتاؤ کعبہ کب بنا، سقراط بتاؤ کعبہ کب بنا، بقراط بتاؤ کعبہ کب بنا، جالیلوس بتاؤ کعبہ کب بنا، کیلے بتاؤ کعبہ کب بنا. سب نے ہاتھ جوڑے، ہمیں نہیں پتا، ہمیں نہیں پتا. ہم نے کہا پھر کہاں جا؟ کہا ہم سے پہلے والوں کے پاس جاؤ، صحابہ کے پاس جاؤ. ہم نے صحابہ سے پوچھا کعبہ کب بنا، انہوں نے کہا خلیفاؤں کے پاس جاؤ. ہم خلیفاؤں کے پاس پہنچے، کعبہ کب بنا، انہوں نے کہا امیر المومنینوں کے پاس جاؤ. ہم ان کے پاس گئے، انہوں نے کہا نبیوں سے پوچھو. ہم نبیوں کے پاس گئے، انہوں نے کہا رسولوں سے پوچھو. ہم رسولوں کے پاس گئے، رسولوں نے کہا 313 سے پوچھو. ہم 313 کے پاس گئے، 313 نے کہا 5 بڑے رسولوں سے پوچھو. ہم 5 کے پاس گئے، 5 نے کہا ہمارا سب کا باپ آدم تھا، اس سے پوچھو کعبہ کب بنا. ہم آخر میں بابا آدم کے پاس آئے، اے حضرت آدم آپ بتائیں کہ کعبہ کب بنا. آدم نے کہا دماغ خراب ہے، میں کیا بتاؤں گا، میرا سر تو خود کعبے کی مٹی سے بنا. اچھا چل غور کریں آپ.
حضور دیکھ رہے ہیں آپ؟ اوپر آئیے، صلوات پڑھے محمد والے جزاک اللہ۔ بہت طولانی گفتگو نہیں کرنا ہے، بس 2-3 پوائنٹ قرآن مجید کی آیات کے حوالے سے آپ کے ان معطر ذہنوں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ آدم تک پہنچ گئے ہیں، سب کے پاس پہنچے، ہر ایک سے پوچھا، سب نے عاجزی کا اظہار کر کے، گھبرا کر، لرز کر اور مرتعش ہو کے کہا ہم نہیں جانتے، ہم نہیں جانتے، ہمیں نہیں پتا کب بنا۔ آخر میں تان کہاں ٹوٹی جا کر کہ بھائی آدم ہے ابو البشر، پہلا انسان آدم ہے، اس سے پوچھو۔ ہم نے کہا بابا آپ ہی بتا دے، آپ نے تو فرشتوں کو بھی بتا دیا تھا سب کچھ، ہمیں بھی بتا دے یہ کعبہ کب بنا۔ وہ کہا سنو، جب اللہ تعالیٰ نے میرا وجود خلق کیا اور میری پوری باڈی بن گئی تو سر باقی تھا، اللہ نے کہا فرشتوں جاؤ سر آدم کی خاطر مٹی لاؤ۔ کہ پروردگار کہاں سے لائے؟ کہ جوف کعبہ سے، عین کعبہ سے، درمیان کعبہ، میان کعبہ، تو جو جا رہا سینٹر آف کعبہ، وہ جو میرا گھر بنا ہے نا اس کے بیچوں بیچ سے مٹی اٹھا لاؤ۔ اب بھی بتاؤں گا، انڈرسٹوڈ کی بات ہے بھائی، اگر کعبہ پہلے سے نہ ہوتا تو مٹی کہاں سے آتی؟ تو کعبہ پہلے تھا، آدم بعد میں تھے، سب کا باپ آدم بھی کعبے کے بعد وجود میں آیا ہے، اور آدم کا سر کہاں سے بنا؟ کعبے کی مٹی سے۔ اے مسلمانوں، یہ آدم سب کا باپ ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، نبیوں کا باپ، ولیوں کا باپ، اماموں کا باپ، رہبروں کا باپ، ہادیوں کا باپ، پیشواؤں کا باپ، رہنماؤں کا باپ، اماموں کا باپ، خلیفاؤں کا باپ، صحابیوں کا باپ، بیویوں کا باپ، سب کا باپ ہے، ہر ایک کسی کا باپ ہے۔ مگر کیا ہوا؟ اس کا سر بنا کعبے کی مٹی سے، تو اب تو فضیلتوں کے قائل ہو جاؤ۔ اب بھی علی کو سمجھنے کی کوشش کرو گے؟ کیا جانو گے میرے علی کو؟ جہاں سے تمہارے باپ کا سر بن کے اٹھ رہا تھا وہیں پر میرے علی کا پہلا قدم آ رہا تھا، پہلا قدم۔ یہ پہلا قدم۔ آپ اوپر آئیے، ہے نا حضور؟ اب آتے کہ صاحب آیت ہے بڑی صاف، محکم، متشابہ نہیں ہے، کلیئر، اوپن، ظاہر، آیا بالکل سامنے۔ اِنَّا اَوَّلَ بَيْتٍ، بے شک پہلا گھر۔ پوچھئے علماء بیٹھے ہیں، لفظ اِنَّا حروف مشبہ بالفعل سے ہے، عربی گرامر کے اعتبار سے۔ جہاں یہ یوز ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ شک دور ہو گیا، ڈاؤٹ کافور ہو گیا، توہم، تردد، تشویش، الجھن، ٹینشن، بودریشن، بے اطمینانی، اضطراب، اضطرار، خلش، اسٹرائک، فکری انتشار، جزبز والی کیفیت، سب دور، یقین، اطمینان، شیورٹی، 100% شیور۔ انہ کا مطلب ہے 100% مطمئن، 100% ایمان۔ ایمان سے سمجھو، اقرار کرو، تسلیم کرو، قبول کرو۔ یہ کعبہ ساری کائنات میں سب سے پہلا گھر،
آدم بھی اس کی قدامت کو نہیں بتا پائے، تھکے گے تو نہیں؟ آدم بھی نہیں بتا پائے کہ کعبہ کب سے ہے، سب کے باپ ہے، نہیں بتا پائے نا، سائنٹسٹ نہیں بتا پائے۔ اب ہم کس کے پاس جائیں؟ پروردگار یہ سارا انتظام تو نے کیوں کیا کہ پوری انسانی برادری عاجز ہو کر ہتھیار ڈال دے، سرنڈر ہو جائے اور یہ کہہ دے نہیں بھائی آئی ایم سوری، ہمیں نہیں پتا کعبہ کب بنا، تو اب اللہ کعبے کو لقب دے بیت اللہ۔ توجہ چاہ رہا ہوں، بیت، اور پھر سب سے توجہ طلب ہو، کیوں انسانوں اپنی اوقات جان گئے ہو؟ ساری دنیا کے بڑے سے بڑے ہتھیار ڈال بیٹھے اور کوئی نہ بتا پایا کہ بیت کب بنا۔ تب قدرت نے مسکرا کے کہا اپنی اوقات میں رہنا، اپنی حد میں رہنا، اپنے اوپر بحث کرنا، اپنے وجود پر تکرار کرنا، اپنی ہستی پر غور کرنا، اپنے شہود پر غور کرنا، اہل بیت کے بارے میں نہ بولنا، اہل بیت کا تعین نہ کرنا۔ اور دلیل یہ ہے اللہ سب سے کہہ رہا ہے کہ جب تمہیں سب کو آج تک یہ پتا نہ چلا کہ بیت کب بنا تو کوئی یہ کیا بتائے کہ اہل بیت کب بنے، محمد کب بنے، کب بنے محمد، علی کب بنے، فاطمہ کب خلق ہوئی، حسن کب پیدا ہوئے، حسین کب وجود میں آئے، کون بتائے گا؟ یہ اہل بیت ہے، ابھی تو بیت کا ہی پتہ نہیں ہے، نہیں سمجھ رہے آپ؟ بیت کو مقدمہ معرفت اہل بیت بنایا اللہ نے، اہل بیت کا تعارف کا ذریعہ کہ پہلے بیت پہ اٹک جاؤ، آ کر کلیئر کرو کب بنا، اور جب نہیں بتا پائے تو سارے وسائل، سارے سورسز، ساری معلومات، ساری نالج، سارا سائنس، ساری ٹیکنالوجی سب فیل، تو اب تو آدمی کے بچے ہو تو مان جاؤ، نہیں سمجھ رہے آپ؟ غور کریے گا، ابھی تمہیں یہی نہیں پتا کہ بیت کب بنا تو پھر اہل بیت پہ کیوں گفتگو کر رہے ہو؟ محمد کب پیدا ہوئے تم کیا جانو؟ نہیں سمجھے آپ؟ علی کب پیدا ہوئے تمہیں کیا معلوم؟ یہ اہل بیت ہیں، ان کی ذات گرامی کے حوالے سے صرف گفتگو کرنے کا حق اللہ کو ہے۔ آپ نے جملے کی قدر نہیں کی، چونکہ وہی ان کا خالق ہے، باقی سب ان کے بعد ہیں، وہی جانتا ہے محمد کیا ہے، علی کیا ہے، حسن کیا ہے، فاطمہ کیا ہے، حسین کیا ہے۔ اب بات آتی ہے صاحب ان کا کیا اہل بیت سب سے پہلے ہیں۔ اب میں پہلے کہاں تک لے جاؤں بھائی؟ زمین کی پیداوار انسان ستارے کی بلندی کو کیا جانے گا، سورج کی رفعت کو کیا جانے گا، سورج کی ہائٹ کو کیا جانے گا، سمجھ سکتا ہے؟ پہاڑوں کی بلندیوں کا کیا ادراک کرے گا؟ ایک دو آدمی چلے جاتے ہیں ایوریسٹ کی پہاڑی کی چوٹی پر، ہر ایک تو نہیں جاتا، اور جانے سے بھی کیا مطلب؟ حقیقت بلندی کا ادراک تو ناممکن ہے نا، تو بھی اہل بیت کا ادراک کیا کریں گے؟ سنیے، اور اہل بیت کا مرکز اللہ نے کس کو قرار دیا؟ اسی بی بی کو جس کی بارگاہ میں حاضری لگانے آپ آئے۔ غور کریے گا، اب صاحب کہاں چلے، کس سے پوچھے کہ فاطمہ کا مقام کیا ہے، زہرا کی منزل کیا ہے، عذرا عالیہ کا رتبہ کیا ہے، بطول کبریٰ کی فضیلت کیا ہے، مریم عظمیٰ کا تو جو چاہ رہا ہوں درجہ کیا ہے۔ آپ تھوڑا سا فاطمہ زہرا کو سمجھ کے جانا کہ کیا ہے فاطمہ، میں تو بتا ہی نہیں سکتا، میں تو قرآن سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ کبھی غور کیا اب کس سے پوچھے کہ فاطمہ کیا ہے؟
جانے اہل بیت ہیں فاطمہ، اور ساری کائنات کی معلومات بیت سے ادھر ادھر ہیں، بیت کے ادھر کوئی نہیں، اس لیے کسی کو پتہ ہی نہیں کہ بیت کب بنا۔ تو اہل بیت کو کون بتائے گا کب بنے؟ اتنا یقین کر لو کہ یہ کائنات کی ہر شے سے پہلے موجود ہے، یہ یقین کر لیا نا۔ ہوگا جی سب سے پہلے تو تم کیا سمجھو گے؟ یہ بتاؤ آدم کب سے ہے؟ کہ ہر انسان سے پہلے، ہر بشر سے پہلے۔ یہ جتنے بادشاہ، ذل الہ، ذل سبحانی، یہ رضی اللہ، رحمت اللہ، جتنے بھی ہیں سب سے پہلے آدم ہے، آدم کی نسل میں ہے یہ۔ تو آدم کا سب سے بڑا اسٹیٹس کیا ہے؟ ان کا جی اسٹیٹس، ارے آپ نہیں جانتے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ان کے سجدے میں جھکا دیا تھا۔ کیوں جھکایا تھا؟ کیا خوبی تھی آدم میں؟ اجازت دیں گے مجھے؟